کوئی حیاتی دا معیار ہونا چاہیے، کوئی حیاتی دا معیار ہونا چاہیے، اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیے، اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیے، اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیے۔ محبت رسول اس لیے بیان کر رہا ہوں کیونکہ اس دور حاضر میں بڑے فتنے اٹھتے ہیں، بڑے بڑے فتنے اٹھ رہے ہیں اور میرے نبی کی ناموس پر حملہ کر رہے ہیں، جن کو اپنے آپ کا نہیں پتا، اپنے باپ کا نہیں پتا، اصل میں وہی گستاخی کرتا ہے جو اپنے باپ کا نہیں ہوتا، جو اپنے باپ کا نہیں ہوتا۔ سب سے پہلے اپنے باپ کی تصدیق کرے اور پتہ لگائے کہ اس کی رگوں میں دوڑنے والا خون کسی حلالی کا خون ہے یا حرامی کا خون ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے جو نبی پر بکواس کرتا ہے، نبی کی عزت پر حملہ کرتا ہے، وہ کبھی خون حلال کا ہو نہیں سکتا ہے، وہ بلکہ حرام کا ہو سکتا ہے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، کیونکہ اللہ پاک کو اپنے نبی کی عزت سب سے پیاری ہے، اپنے نبی کی ناموس ہے سب سے پیاری ہے۔ اگر سب سے پہلے اللہ کے نزدیک کوئی عمل پیارا ہے تو وہ محبت رسول ہے، وہ عشق رسول ہے، وہ عزت رسول ہے، وہ ناموس رسول ہے۔ تو پھر اس لیے کہتے ہیں کہ کوئی حیاتی دا معیار ہونا چاہیے، کوئی حیاتی دا معیار ہونا چاہیے، اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیے، اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیے۔ سب کچھ مار کے صدیق دسیا، سب کچھ وار کے صدیق دسیا، سب کچھ سونے تو نثار ہونا چاہیے، سب کچھ سونے تو نثار ہونا چاہیے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے سارا مال سرکار کے قدمہ چ قربان کر دیتا۔ پتہ ہے نا جب سرکار نے آکھا کہ آج ویلا آ گیا ہے، آج پتہ لگتا ہے کیڑا اپنا مال لے کے آندا ہے، جنگ واسطے ضرورت پہ گئی۔ عمر فاروق نے آکھا آج میں ابوبکر صدیق تو نمبر لے جانا ہے، آج میں اگے ودھ جانا ہے۔ سرکار کا سارا سامان کٹھا کیتا، آکھن لگے کہ آج میں صدیق تو اگے ودھ جانا، کیونکہ ہر باری صدیق اگے ودھ جاتا ہے، آج میں ودھ جانا ہے۔ تے جدوں حضرت عمر فاروق دیگر صحابہ سامان لے کے آگے عمر فاروق آئے، سرکار نے آکھا ہاں بھئی عمر کیا لے کر آئے ہو؟ حضرت عمر فاروق نے کہا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ آدھا مال لے آیا ہوں، آدھا مال چھوڑ آیا ہوں، آدھا مال لے آیا ہوں، آدھا مال گھر چھوڑ آیا ہوں۔ ابھی عمر فاروق نے اپنا مال پیش کیا ہے، صدیق اکبر بھی آ گئے۔ صدیق اکبر نے جب مال سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا تو پوچھا ہے صدیق تو گھر میں کیا چھوڑ کے آیا ہے اور یہاں کیا لے کے آیا ہے؟ تو ابوبکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میں نے گھر کیا چھوڑ کے آنا تھا، میں نے تو سب کچھ آپ کے قدموں پہ قربان کر دیا ہے، میں تو زمین سے لے کر چھت تک دیواروں پر جھاڑو مار کر سوئی برابر بھی چیز گھر میں نہیں چھوڑ کے آیا، بلکہ سب کچھ آپ کے قدموں پہ قربان کر دیا ہے۔ ابو بکر سے آقا نے کہا ابو بکر گھر کیا چھوڑ کے آیا ہے؟ ابو بکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ گھر میں کچھ نہیں چھوڑ کے آیا، فقط اللہ اور اللہ کا رسول چھوڑ کے آیا، فقط اللہ اور اللہ کا رسول چھوڑ کر آیا ہوں۔ ابو بکر صدیق نے کہا ایک حیاتی دا معیار ہونا چاہیے، ایک حیاتی دا معیار ہونا چاہیے، سب کچھ سونے تو نثار ہونا چاہیے، سب کچھ سونے تو نثار ہونا چاہیے۔ حضرت ربیہ سرکار کا وضو کروا رہے ہیں تو کریم آقا علیہ السلام نے کہا ربیہ مانگ کیا مانگتا ہے، مانگ کیا مانگتا ہے؟ آج تیرے نبی کا دریائے رحمت جوش میں آیا ہے، آج مانگ کیا مانگتا ہے؟ ربیہ نے کہا نہ دولت دے نہ شہرت دے،
فقط کیا چاہیے؟ کہا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، نہ بادشاہت مانگتا ہوں، نہ دولت مانگتا ہوں، نہ گھر بار مانگتا ہوں، نہ عزت مانگتا ہوں۔ پھر پیارے آقا علیہ السلام نے کہا تو پھر مانگتا کیا ہے؟ ربیہ نے کہا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، جس طرح دنیا میں اپنا ساتھ عطا کیا ہے اسی طرح جنت میں بھی اپنا ساتھ عطا فرما دے۔ اسی طرح جنت میں بھی آپ کا ساتھ مانگتا ہوں۔ کیوں کہ ربیہ کا عقیدہ یہی تھا، ایک حیات دا معیار ہونا چاہیدا، ایک حیات دا معیار ہونا چاہیدا، اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیدا، اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیدا۔ حضرت عثمان ذو النورین، ابھی فتح مکہ نہیں ہوا ہے، فتح مکہ ابھی نہیں ہوا ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جاننے والے ہیں، رشتہ دار ہیں مکہ میں۔ تو کریم آقا علیہ السلام عمرہ کے ارادہ سے مدینہ سے چلے، کہا کہ ہم عمرہ کرنے جا رہے ہیں اور عمرہ کرنے ہم مکہ شریف جائیں گے۔ تو جب آپ عمرہ کرنے کے لیے آئے تو حدیبیہ کے مقام پر آپ رک گئے، تو پیارے آقا علیہ السلام نے نا حضرت عثمان ذو النورین کو نا کعبۃ اللہ میں بھیجا، مکہ مکرمہ میں بھیجا اور کہا کہ تمہارے رشتہ دار ہیں، تمہارے جاننے والے ہیں، ان سے کہو کہ ہم جنگ کے ارادے سے نہیں آئے بلکہ ہم فقط عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم عمرہ کریں گے اور واپس چلے جائیں گے۔ جنہوں نے کہا حضرت نبی کریم علیہ السلام نے عثمان ذو النورین سے کہا جا کر اس طرح پیغام دو، اس طرح میسیج دو تاکہ کہ ہم جنگ کے ارادے سے نہیں آئے، تو اس طرح کرو کہ ہم جو ہیں کعبے کا طواف کریں گے، صفا مروہ کریں گے اور ہم واپس چلے جائیں گے۔ کفار نے کہا کہ عثمان، جب حضرت عثمان ذو النورین جو ہے حرم شریف میں داخل ہوئے، کعبہ بیت اللہ کے قریب آئے، تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا اپنے چہرے پر نا اس طرح رومال رکھ لیا تاکہ عثمان کی نظر کعبۃ اللہ پہ نہ پڑے، کیونکہ ایمان کی حالت میں جب کعبۃ اللہ پہ پہلی نظر پڑتی ہے تو اس کا طواف جو ہے واجب ہو جاتا ہے، لازمی کرنا ہوتا ہے۔ عثمان کا یہ عقیدہ تھا کہ میری نظر کعبۃ اللہ پہ نہ پڑے اور مجھ پر طواف واجب نہ ہو جائے، کیونکہ عثمان کا عقیدہ ہے جہاں مصطفیٰ نہیں وہاں طواف نہیں ہے، جہاں مصطفیٰ نہیں وہاں پہ طواف ہی نہیں ہے۔ اس طرح سے گئے اور کفار مکہ سے کہا کہ ہمارے لیے اس طرح ثانی کر دو، ہم وقت عمرہ کریں گے اور واپس چلے جائیں گے۔ کفار مکہ نے کہا عثمان ایسا کر، تو طواف کر سکتا ہے لیکن تیرا نبی طواف نہیں کر سکتا ہے۔ یارو، جو کعبۃ اللہ میں چلا جائے، جسے حرم شریف میں داخل ہونے کا موقع مل جائے، وہ تو پھر کعبہ کا طواف کرے بغیر نہیں آتا ہے، کیونکہ جو اس کے دل میں تڑپ ہوتی ہے، یہاں سے اتنا دور سفر کر کے جاتا ہے اور اس کی یہ تمنا ہوتی ہے کب وہ وقت آئے، کب وہ گھڑیاں آئیں، کب وہ لمحات آئیں، میں جو ہے کعبۃ اللہ کو دیکھوں اور طواف کروں، کعبۃ اللہ کی دیوار کو چوموں اور وہاں پہ دعائیں کروں۔ یہاں عثمان ذو النورین ہے اور عثمان ذو النورین نے کہا تم کہتے ہو نبی کے بغیر تم کعبے کا طواف کر لو۔ عثمان نے کہا تمہارا کیا خیال ہے کہ میں اپنے نبی کے بغیر کعبۃ اللہ کا طواف کر لوں گا؟ ارے نا، اس کعبے کو پوچھتا کون تھا؟ اگر اس کعبے کو عزت دی ہے تو محمد مصطفیٰ نے دی ہے، محمد مصطفیٰ نے دی ہے۔ عثمان نے کہا کہ تمہارا کیا خیال ہے میں اکیلا طواف کر لوں گا؟ پہلے ہمارے نبی ہوں گے، پیچھے پیچھے عثمان ہوگا۔ اور عثمان کا عقیدہ یہی عقیدہ تھا کہ کوئی حیات دا معیار ہونا چاہیدا، کوئی حیات دا معیار ہونا چاہیدا۔ جدا عقیدہ ہے نا کہ حیاتی دا بس ایک کوئی معیار ہونا چاہیے، اور عشق مصطفیٰ نبی نال پیار، تے پھر وہ مل گیا کہ ایک کوئی حیاتی دا معیار ہونا چاہیے، ایک کوئی حیاتی دا معیار ہونا چاہیے، اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیے۔ حضرت بلال حبشی کو
مارا جاتا ہے، تپتی ریت میں لٹایا جاتا ہے، کوڑے مارے جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے نبی کا کلمہ چھوڑ دے، نبی کا نام لینا چھوڑ دے۔ بلال کہتا ہے یہ بلال جو ہے تپتی ریت پہ تو لیٹ سکتا ہے، کوڑے کھا سکتا ہے، مارے کھا سکتا ہے، تکلیفیں برداشت کر سکتا ہے، اگر برداشت نہیں کر سکتا تو وہ نبی کی جدائی برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ بلال نے بھی یہی کہا کہ کوئی حیاتی دم یار ہونا چاہیے، کوئی حیاتی دم یار ہونا چاہیے، اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیے۔ گونج پا دیو تاکہ فضاواں جیڑیاں نے گستاخ رسول تک پہنچ جان کہ نبی دی عزت واسطے نبی دے غلام جوم جوم کے نبی دی محبت وچ پڑھدے نے، نبی دے عشق وچ جیندے نے تے نبی دے عشق وچ مردے نے۔ نبی دا عشق ہے تے سب کچھ ہے، اگر نبی دا عشق نہیں ساڈیاں جوانیاں بھی نبی تو قربان، ساڈے ماں پیو بھی نبی تو قربان، ساڈے بچے بھی نبی تو قربان، تاکہ گستاخاں نوں پتہ چل جائے کہ نبی دی ناموس تے کوئی حملہ کرن لگے انہاں نوں پتہ چل جائے کہ اسی جڑا ہے جو اسی علم و دین نوں دفنایا ہے، جس چاقو دے نال یا چھرے دے نال جو اسی علم و دین نے راجپال نوں واصل جہنم کیتا سی، او چھرا اجے بھی زمین دے اوپر موجود ہے۔ غازی علم و دین دفنایا ہے، او چھرا نہیں دفنایا۔ ملک ممتاز قادری نے گستاخ نو واصل جہنم جس پستل نہ کیتا سی، غازی ممتاز قادری نو دفنایا ہے، وہ پستل نہیں دفنایا۔ وہ ہجے بھی دھرتی تے موجود ہے تے او چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے کہ گستاخ رسول کی ایک سزا سرتن سے جدا، سرتن سے جدا۔ اور ہمارا عقیدہ یہی ہونا چاہیے کہ کوئی حیاتی دم یار ہونا چاہیے، کوئی حیاتی دم یار ہونا چاہیے۔ یہ زبانہ اللہ پاک نے سانوں نبی دے ذکر واسطے دیتی ہیں۔ ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں گے بھی وہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے۔ تے جدو اسی نبی دے نا دے اپنی زبانہ نہیں کھولنیاں تے اسی پھر کدے ذکر وچ کھولنیاں ہے۔ پھر یاد رکھو انہاں ہتھاں نے، انہاں زباناں نے، انہاں اکھاں نے، انہاں کناں نے، انہاں پیراں نے، جسم دے ساڈے ہر اعضاء نے بروز قیامت گواہی دینی ہے تے آکھنا ہے کہ انہاں ہتھاں نال اے کام ہوندا رہیا ہے، انہاں پیراں نال اے بندہ فلانی جگہ تے چل کے جاندا رہیا ہے، انہاں اکھاں نال اے عمل دیکھدا رہیا ہے، انہاں زباناں تے ذکر کردا رہیا ہے، انہاں کناں نال اے کام سندا رہیا ہے۔ تے پھر ساڈیاں زباناں بھی اس گل دیاں گواہی دین، ساڈے کن بھی اس گل دی گواہی دین، ساڈے ہاتھ بھی بلند ہو کے اس گل دی گواہی دین کہ سونیا جدوں بھی تیرا ذکر ہوندا سی تے اسی جڑا ہے نا اپنے ہاتھ بلند کر کے تے زباناں بلند کر کے تیرا ذکر بلند کرنے تھا، کیونکہ سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی۔ تے میرا عقیدہ یہ ہی ہونا چاہیے، کوئی حیاتی دم یار ہونا چاہیے، کوئی حیاتی دم یار ہونا، اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیے، اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیے۔ قیامت دا دن ہوے گا تے پولیس راہ تو گزرنا ہے، پولیس راہ تو گزرنا ہے تے پولیس راہ دا منظر اے وے کہ وہ تلوار نالوں تیز ہے تے بال نالوں باریک ہے۔ یہ تصور بندہ کرے کہ تلوار نالوں تیز ہے تے بال نالوں باریک ہے، تو جدو گناہ گار ہو تو گزرے گا نا تو او دی جڑی ہے نا دار برداشت نہیں کر سکے گا کہ ادھا کٹ کے ایک پاسے تے ادھا کٹ کے اس پاسے۔ لیکن یاد رکھو جیڑا ہے نا نبی دا غلام، نبی دا عاشق، نبی دیا ناتا پڑھن والا، نبی دا ذکر بلند کرن والا، نبی دی ناموس تے جڑا ہے نا پیرا دین والا، نبی دی عزت دی گل کرن والا تے نبی دا ذکر بلند کرن والا،
انہوں پھر کسی قسم کا خوف و خطرہ نہیں ہوئے گا، بلکہ اعلیٰ حضرت نے بخاری شریف دی حدیث مبارکہ ہے، آپ نے فرمایا ہے کہ جدو نبی دے غلام نبی دے عاشق پل صراط تو گزرن گے تو پل صراط تو سامنے آمنہ دا لال کھلوتا ہوئے گا، آمنہ دا لال کھلوتا ہوئے گا۔ سمجھ نہیں آتی کہ نبی دا ذکر ہوئے تے ٹلے جے بہ رہے ہو تے نبی دے نات آکھے کرا سبحان اللہ۔ سامنے ہوں گے محمد مصطفیٰ، وہ پل صراط ہوگا۔ اعلیٰ حضرت نے اس کا منظر اس طرح کھینچا ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پائیں کوبا پل سے گزریں، پائیں کوبا پل سے گزریں یہ تیری آواز پر، پائیں کوبا، کوبا کہتے ہیں، پائیں کوبا کہتے ہیں ننگے پاؤں، پیرا میں جو جتی نہیں ہوئے گی، پیر ننگے ہون گے تے پل صراط تو گزرنا ہوئے گا، تے سامنے محمد مصطفیٰ کھڑے ہون گے، محمد مصطفیٰ کھڑے ہون گے۔ بخاری شریف میں حدیث مبارکہ ہے، حضرت داؤد علیہ السلام میدان محشر میں کچھ کلمات کہیں گے، اور کلمات ایسے کہیں گے کہ پورے اہل محشر پر وجد طاری ہو جائے گا، رقص کرنا شروع ہو جائیں گے، جھومنا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام کو اللہ پاک نے بڑی پیاری آواز عطا کی ہے کہ جب آپ حضرت داؤد علیہ السلام جب زبور کی تلاوت کیا کرتے تھے، چرند پرند جہاں پہ پرواز کر رہے ہوتے تھے، جب آپ تلاوت شروع کرتے تھے چرند پرند رک جایا کرتے تھے، جن رک جایا کرتے تھے اور مگن ہو جایا کرتے تھے، کیونکہ آپ کی آواز میں اتنی مٹھاس تھی، اتنی آواز سریلی تھی۔ اور جب اہل محشر پر وجد طاری ہوگا، میں بتانا یہ چاہتا ہوں، ارے یہ داؤد نبی کا غلام ہے، جب غلام جو ہے کچھ کلمات کہے گا تو پھر پورے اہل محشر پر وجد طاری ہو جائے گا، تو جب اس غلام کا آقا اپنی آواز میں کچھ پڑھے گا تو اس کا عالم کیا ہوگا؟ جنہیں سمجھ لگیا خود سبحان اللہ۔ جب محمد مصطفیٰ ذوالفضل کے محشر کے دن آئیں گے، اس وقت ایک قیامت پہ ایک اور قیامت ہوگی، ایک قیامت پہ ایک اور قیامت ہوگی۔ اعلیٰ حضرت نے کہا ہے پائیں کوبا پل سے گزریں گے تیری آواز پر، ربی سلم کی صدا پر وجد لاتے جائیں گے، ربی سلم کی صدا پر وجد لاتے جائیں گے۔ ہن میں نے دسو سامنے ہوئے بریک تلوار نالو تیز وال نالو بریک کی پل تے اوتھوں جو بندہ گزرن لگے تے جدوں تو دھیان پوے گا تھلے ادھر بھی آگے گزرنا کتھوں میں پل تو گزرنا میں تے بندہ جدوں گزرن لگے گا ایکو دم چونک جاوے گا تے اوتھے اعلیٰ حضرت نے آکھیا پریشانی دی عالم نہیں ہوئے گا بلکہ اوتھے اللہ پاک دا فضل ہوئے گا، وہاں پہ اللہ پاک اپنا خاص فضل و کرم کرے گا۔ کیا فضل و کرم کرے گا؟ پل کے سامنے محمد مصطفیٰ کھڑے ہوں گے، اور اعلیٰ حضرت نے یہی کہا ہے پائیں کوبا کہ ننگے پاؤں ہوں گے اور گزرنے لگیں گے۔ عاشق جو ہوگا، نبی کا جو دیوانہ ہوگا، جو نبی کی نعتیں پڑھتا ہوگا، نبی کی غلامی میں جیتا ہوگا، نبی کی غلامی میں مرتا ہوگا، تو اسے پھر آگ کا خوف نہیں ہوگا، پل کا خوف نہیں ہوگا، بلکہ جب وہ گزرنے لگے گا پاؤں اس کے جو ہے پل صراط پہ ہوں گے، چہرہ اس کا مصطفیٰ کے سامنے ہوگا، مصطفیٰ کو دیکھتا ہوگا۔ اور پھر اعلیٰ حضرت نے اس لیے کہا ہے پائیں کوبا پل سے گزرے کہ تیری آواز پر ربی سلم کی صدا پر وجد لاتے جائیں گے، جو تو پھر گزرن کی اسرا نہیں بلکہ جھوم کے وجد جدو تاری ہوئے تے بندہ جھوم جائے، بندہ گھوم جائے، اور پتہ چلیا کہ او جڑا پل صراط ہے عاشقاں واسطے کوئی بھی خطرہ نہیں ہوئے گا، بلکہ جڑا نبی دا دیوانہ ہوئے گا او پھر او تو وجد لیاندہ سامنے گزر جائے گا، کیونکہ او دی نظر او دی نگاہ وقت کی دے ٹکی ہوئے گی تو چہرہ مصطفیٰ پہ ٹکی ہوگی۔ جڑا چاہتا ہے کہ نبی ساڑھے نہ محبت کرن، نبی ساڑھے نہ عشق کرن، اسی کہ بڑے دعوے کرنے کہ نبی کی غلامی میں موت بھی قبول ہے، کہ نبی کے عشق میں ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، لیکن جب نبی کی نماز کی باری آتی ہے، جب کہا جاتا ہے باہر نکلا جائے اور نبی کی نماز پر پہرا دیا جائے تو پھر ہمیں اپنے کاروبار یاد آ جاتے ہیں، اپنے کام یاد آ جاتے ہیں۔ فقط یہاں بھی
دیکھ لو، غور کر لو کہ فقط نبی کی شان میں نبی کی نعت پڑھنے کے لیے ہماری زبانیں نہیں کھل رہی۔ یاد رکھو ہماری زبانوں نے بروز قیامت گواہی دینی ہے، اور ان زبانوں کی یہ گواہی جو ہے قابل قبول ہوگی۔ تو پھر یہی کہو کہ کوئی حیاتی دا معیار ہونا چاہیدا، کوئی حیاتی دا معیار ہونا چاہیدا، اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیدا۔ سانو یار غار نے اے دسیا اے دوستو، سب کچھ سونے تو نثار ہونا چاہیدا، سب کچھ سونے تو نثار ہونا چاہیدا۔